انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی اور رب کے حضور کہا کہ مولا آج تجھے تیرے حبیب کا واسطہ پھر تیرے حبیب کا مکھڑا ایک بار دکھا دے، پھر تیرے حبیب کی زیارت ایک بار کرا دے۔ تیرا حبیب پہلے آسمان سے روانہ ہو چکا ہے، تیرا حبیب دوسرے آسمان سے روانہ ہو چکا ہے، تیرا حبیب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچنے والا ہے۔ مولا تیرا حبیب چھٹے آسمان سے بھی روانہ ہو چکا ہے۔ مولا یہ آخری وقت اور آخری لمحہ ہے، تیرے محبوب کی ایک جھلک پھر سے دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بیان قرآن میں کیا، اس شخص سدرۃ ما یخشا، کہ میں نے فرشتوں کی دعا کو قبول کیا، ان کے مناجات و التجاات کو قبول کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں آ جاؤ اور سدرۃ المنتہا کے قریب چھا جاؤ، میرے محبوب کی ایک جھلک پھر سے دیکھ لو اور آؤ دیکھو کہ جبریل میرے محبوب کی خدمت کیسے کرتا ہے، آؤ دیکھو تمہارا سردار میرے محبوب کے دربار میں کیسے ادب بجا لاتا ہے، آؤ اور ایک مرتبہ میرے محبوب کے رخ کعبہ کو پھر دیکھ لو۔ آج میں اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں، آج میں نے موسیٰ کو بھی میرے محبوب کی زیارت دی ہے، آج ابراہیم کو بھی میرے محبوب کی زیارت دی ہے، آج آدم کو بھی میرے محبوب کی زیارت دی ہے۔ آج تمہاری ڈیوٹیاں ختم کرو، اے سورج اپنی جگہ رک جا، اے چاند اپنی جگہ رک جا، اے ستاروں اپنی جگہ رک جاؤ، آؤ فرشتوں آ جاؤ، اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو، سارے کائنات کے نجوم وہیں رک جائیں گے، سارے کائنات کے جو بھی نظام ہے وہیں رک جائیں گے، آؤ پھر ایک بار زیارت کر لو میرے محبوب۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے روانہ ہوئے اور ساتویں آسمان پر پہنچے اور ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی تو سارے وہاں دیکھا کہ سارے فرشتے قطار باندھ کے کھڑے ہیں، کوئی سدرۃ المنتہا کے پتے پہ بیٹھا ہے، کوئی سدرۃ المنتہا کے ٹہنی پر بیٹھا ہے، کروڑوں اب جو فرشتے بے تعداد بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ کی ایک جھلک پھر سے دیکھ لے آئے ہیں، مصطفیٰ کی ایک جھلک پھر سے دیکھ لے۔ سارے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے۔ لوگوں خوش نصیبی ہے ہماری کہ فرشتے جس کی ایک جھلک کے لیے ترستے ہیں وہ ہم میں آ کے بسے، جس کی ایک جھلک کے لیے فرشتے ترستے ہیں وہ مصطفیٰ ہم انسانوں میں ہمارے لباس انسانی میں آ کر ہم میں زندگی گزار کر گئے، ورنہ اس مصطفیٰ کو کیا پڑی کہ آئے ہم میں، اور کم وقت ہیں ہم کہ اس مصطفیٰ کی ادب و محبت کو نہ پہچان پائے، اس مصطفیٰ کی الفت کو نہ پہچان پائے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا بجا بے ادبی کر لیتے ہیں ہم۔ ارے فرشتوں کی چوائس ہے، ہم سدا ساری ڈیوٹیوں سے ہٹ کر صرف مصطفیٰ کا چہرہ کرتے رہے، یہ فرشتوں کی خواہش تھی۔ وہاں اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں اس کا بیان کیا، جب سدرتا اور چھا گئے سدرا پر جو چھا گئے، اللہ نے اس کا بیان کیا ہے کہ فرشتوں کے ہجوم چھا گئے، پھر سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، سارے فرشتوں نے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ایک بار پھر کی، آپ سدرۃ المنتہا سے روانہ ہوئے۔ پھر میں نے ایک آیت آگے تلاوت کی تھی، ما ذاق البصر وما طغى، اب اس کی جھلک اور اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے اور اللہ کے حضور جا کر واپس آئے، آپ کو یہ بتا دوں، میں نے بتایا کہ یہ کیا ہوا آنے میں، کیا ہوا جانے میں، یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرے گا وہ گمراہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا بیان نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اب واپس آئے، اب سدرۃ المنتہا تک جانے کا بیان تو حدیثوں میں بھی ہے اور آگے کا بھی بیان ہے، لیکن باتیں کیا ہوئی راز کی وہ بلانے والا جانے اور جانے والا جانے، کیونکہ یہ میں نے بتا دیا یہ سفر ہی محبت کے لیے تھا، اور محبت کی باتیں چھپ کے کی جاتی ہے، محبت کی باتیں چھپ کے کی جاتی ہے۔ جہاں تک دنیا والوں کو بتانا تھا کہ دنیا والوں دیکھو جبریل میرے محبوب کے تلووں کو چوم رہا ہے، دنیا والوں دیکھو سارے فرشتے میرے محبوب کی جھلک کے لیے ترس رہے ہیں، جہاں تک دکھانا تھا دکھا دیا،
اور دنیا والوں کو بتا دیا. اب آگے کیا تھا اس میں تم نہ پڑھو, وہ میرے اور میرے محبوب کے بیچ کی بات ہے. یہ میرے اور میرے محبوب کی بیچ کی بات ہے. اور قرآن مجید میں سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے اس کا اشارتاً ذکر بھی کیا ہے. سورہ نجم میں اشارتاً ذکر بھی کیا ہے, لیکن ہر کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا. ہر کوئی اسے نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ یہ محبت کی باتیں ہیں, اللہ اور حضور کے درمیان ہوئی. اور محبت کی باتیں رازدارانہ انداز میں کی جاتی ہے, چھپا کے رکھی جاتی ہے, یا چھپا کے نہیں رکھی جاتی تو پھر اشاروں میں بتائی جاتی ہے, کھل کے نہیں بتائی جاتی. اس لیے اللہ رب العزت نے اسے قرآن میں اشاروں میں رکھا, تاکہ محبت والے پڑھے تو ہی سمجھ سکے. جن کے دلوں میں محبت رسول نہیں ہے وہ سمجھ نہیں سکے, اس لیے اسے اشاروں میں رکھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو اللہ رب العزت نے ما زاغ البصر وما طغى, نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے, نہ آنکھ حد سے بڑی نہ ادھر ادھر, نہ جھپکی نہ ادھر ادھر ہوئی. اگر مان لیا جائے یہاں بجلی گرے تو آنکھ جھپک جاتی ہے, آنکھ چونک جاتی ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہے, اور ایک دم کان پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. ایک نور بجلی جو ایک دم گرے تو آنکھیں خوف زدہ ہو جاتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پرتھوی لوک کو چھوڑ کر, نوری لوک کو چھوڑ کر بھی اب اس کائنات میں پہنچ گئے جہاں صرف جلوہ یار ہی ہے اور کچھ نہیں. کائنات ساری کی ساری نیچے رہ گئی, دنیا بھی, بشریت بھی نیچے رہ گئی, نورانیت بھی نیچے رہ گئی, اور آپ آگے نکل گئے. جب واپس آئے تو اللہ رب العزت نے اس کا یہ بیان کیوں کیا آپ کو بتاتا ہوں. کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اللہ کے حضور ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ رب ارینی انظر الیک, اے مولا میں تیرے جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے اپنی زیارت دے دے, اپنی ایک جھلک دکھا دے. اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ضد پکڑی تھی کہ مولا اپنی جھلک تو دکھلائی دے. تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میں طور پہ اپنی ایک جھلک ڈالوں گا, اگر طور پہاڑ ٹھہر گیا, اسے کچھ نہ ہوا تو تو میری جھلک دیکھ لے گا, اگر طور نہ ٹھہر سکا تو تو میری جھلک نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, 40 دن اعتکاف کروائے. آپ نے وہاں 40 دن اعتکاف بھی کیا. 40 دن کے بعد پہاڑ طور پر ایک جھلک ڈالی اللہ رب العزت نے, موسیٰ کو کھڑا کر دیا. موسیٰ ادھر کھڑا ہو جا, اب میں اپنی ایک جھلک ڈال رہا ہوں طور پر, دیکھنا اگر تو نے اسے سہ لیا تو 100 میری ایک جھلک دیکھ لے گا, اور اگر پہاڑ نے سہ لیا تو بھی میری ایک جھلک سہ لے گا. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ کو کھڑا رکھ کے پہاڑ طور پر ایک اپنی تجلی ڈالی, ایک جھلک ڈالی. پہاڑ تو چور چور ہو گیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام جو دور کھڑے دیکھ رہے تھے وہیں پہ بے ہوش ہو کر گر پڑے, وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو وہ موسیٰ تھے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سارے معجزے اللہ رب العزت نے سمیٹ کے حضور میں رکھ دیے, اور حضور میں ساری کی انتہا رکھ دی ان معجزوں میں. دوسروں میں تو کمال نہیں تھا, حضور میں سارا کمال ان معجزوں میں رکھ دیا, اور سارے کمالی معجزے حضور میں جمع فرما دیے. جب طور پہاڑ پر جھلک پڑی, موسیٰ بے ہوش ہو گئے, تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى. لوگوں تم نے موسیٰ کا بھی قصہ سنا ہے, موسیٰ کا بھی بیان سنا ہے, تو وہ میری ایک جھلک نہ سہ سکا, نہ طور پہاڑ سہ سکا, نہ موسیٰ سہ سکا. دونوں موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے, پہاڑ چور چور ہو گیا. تمہارے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشری شکل و صورت میں دنیا چھوڑ کر آسمان پر گئے تھے, وہ رب کا جلوہ دیکھنے گئے تھے. کوئی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے رب کا جلوہ دیکھنے گئے تھے موسیٰ کی طرح, کیا وہ بھی وہاں بے ہوش ہو گئے تھے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو, ذہنی اعتراض کو یا دفع فرما دیا.
کہ وہ موسیٰ تھا، وہ موسیٰ تھا، یہ میرا یار ہے، یہ میرا حبیب ہے۔ لوگوں موسیٰ تو بے ہوش ہو کے گر گیا، لیکن وہ بھی ایک جھلک دیکھ کے گر گیا، لیکن میرا محبوب میری ساری نشانیاں دیکھ کر آ گیا، میرا جلوہ خاص دیکھ کر آ گیا، اور مقام لا مقام آ کر درافت اللہ کے مقام پر قائم ہو کر بھی واپس آ گیا، لیکن اس کی آنکھ تک بھی نہ جھپکی، اس کی آنکھ تک بھی نہ جھپکی، سارا جلوہ دیکھ کر چلا گیا۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ وہاں بے ہوش ہوئے تھے، کوئی بھی اعتراض بھی نہ کرے اور ذہن میں بھی نہ لائے، وہ موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے، میں نے میرے محبوب کو کوئی الگ شان ہی دی ہے، میں نے میرے محبوب کو کوئی الگ رتبہ ہی دیا ہے کہ وہ ساری کائنات کا نظام دیکھ کر آ گیا، وہ میرے نور خاص کو دیکھ کر آ گیا، میرے مقام میں کھڑا، میرے حضور کھڑا ہو کر مجھے دیکھ کر چلا گیا، لیکن میرے محبوب کو غش نہ آیا، جیسا گیا تھا ویسا کا ویسا پلٹ کے آ گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی خاصیت ہے، موسیٰ ایک جھلک نہ دیکھ سکے، وہ سارا جلوہ دیکھ کر آ گیا۔ موسیٰ ایک جھلک نہ دیکھ سکے اور مصطفیٰ سارے جلوے دیکھ کر آ گئے۔ یہ تھا معراج کا بیان، اور اللہ رب العزت نے 18 آیت میں سورہ نجم میں بیان کیا ہے، اور جگہ جگہ اس طرح کے نقطے نکلتے گئے ہیں، اور جو اعتراض کی ایک بات تھی وہ میں نے بتا دی، اور جو اعتراض حضور علیہ السلام ریٹن ہوئے تھے اور زمین پر تشریف لائے تھے تو وہاں کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں مانتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تو چپ ہو جا، تو چپ ہو جا محبوب، تیرے سوالوں کے جواب جو تجھ سے لوگ سوال کرتے ان کا جواب میں دیتا ہوں۔ تو ون نجم سے لے کر اللہ رب العزت نے 18 آیتیں اسی جواب میں دی ہے۔